اور یہ جو سوشل میڈیا دیکھیں، دے آر سپورٹنگ اسرائیل. کین یو امیجن دیز فیس بک اینڈ انسٹاگرام، ٹویٹر، یہ سب اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ اگر فلسطین کے بارے میں کچھ لکھیں، آپ کا اکاؤنٹ وہ لوگ ختم کر دیتے ہیں. آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں. ٹویٹر کے بارے میں کیا بولتے تھے؟ بہت فریڈم آف سپیچ ہے. ایلون مسک ہے. ایلون مسک کیا کہتا ہے کہ اسرائیل میں جتنے بھی جو ٹیسلا کے چارجنگ کے وہ سب میری طرف سے فری. آپ ذرا سوچیں، یہ حالت ہے ان کفار کے. تمام انبیاء پیچھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے امامت کرائی. حضرت جبریل بھی آئے ہوئے تھے. آپ ذرا سوچیے، یہ وہ مقام ہے. اور اسی طرح قبلۃ الاولی للمسلمین، مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے. یہ بھی ہے بیت الاقصی، یہ ہے بیت المقدس. اور بھی کئی فضائل ہیں. جنہوں نے ان کو مارا ان کو نہیں مار سکتے. جو معصوم لوگ ہیں بیچارے بلڈنگوں میں ہیں، 100 اس میں یعنی فیملیز رہ رہی ہو، پوری بلڈنگ اتار دی. کیا بولتے ہیں؟ دیر آر ٹیررسٹ. اگر تم لوگ حق میں وہ ہوتے تو تم ان لوگوں کو ڈائریکٹ مارتے. وہ تو کر نہیں سکتے، ڈرپوک لوگ ہیں. کہ کوئی بھائی پوچھتا ہے کہ ہم جہاد کیوں نہیں کرتے ہیں، ہے نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الامین، اما بعد. قال اللہ تعالی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. آج کل کے جو حالات ہیں امت اسلامیہ پہ ایک بہت ہی المناک، دردناک اور خوفناک جو مناظر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، اس سے انسان دنگ رہ جاتا ہے. اور یہ ہے حق اور باطل کی جنگ، ازل سے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی. جیسے حدیث میں ہے کہ ایک ایسا گروہ ہے ظاہرین علی الحق، جو حق پر قائم ہے، لا یضرهم من خذلهم، جنہوں نے انہیں پیٹھ دکھا دی، انہیں کوئی فکر نہیں ہے لوگوں کے منہ پھیر دینے سے. قیامت تک ظاہر رہیں گے اور یہ جنگ جو ہے حق اور باطل کی، یہ جاری رہے گی. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے ایک مسلمان فرد، اور خاص کر جو پاکستان میں ہمارے جوش و جذبے رکھنے والے مسلمان بھائی بہن ہیں، وہ اس کو کس اینگل سے دیکھیں. اس میں سب سے پہلا جو سوال ابھرتا ہے، ایک نوجوان پوچھتا ہے کہ سیف اللہ بھائی، فلسطین سے ہمارا کیا لینا دینا؟ فلسطین تو ایک ملک ہے، الگ عرب لوگ ہیں، ان کے اپنے معاملے، ہم اپنے معاملے، اس کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ اور یہ کویشچن خود ایک انداز میں سوال ہے کہ یہ کویشچن کیوں پوچھا جا رہا ہے. دس کویشچن نیڈ ٹو بی کویشچنڈ. اس سوال کے پیچھے پورا ایک ہمیں پتہ چلتا ہے لا علمی کا عنصر پایا جاتا ہے اس میں. اور یہی احساس مٹانے کے لیے ملت الکفر جڑی ہوئی ہے. وہ کون سا احساس ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، چلیں آپ فلسطین کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آپ فلسطین اور اسلام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ ہاں مصعب. مسجد الاقصی. جی قاری صاحب. پہلا قبلہ ہے. بارک اللہ فیکم. اللہ اکبر. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ احساس، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یہ جو اسلام اور ایمان ہے، یہ کیا ہے؟ ملت واحدہ،
ہم ایک ملت ہیں، یہ احساس امت واحدہ کا ہم میں ختم ہو چکا ہے، اور یہ احساس ختم کرنے کے لیے باقاعدہ ایک میتھڈولوجی کے تحت اس کو ختم کی گئی ہے کہ مسلمانوں میں وہ احساس ہی ختم ہو جائے جس سے ان کی طاقت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ الگ ہو جاؤ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبْ رِيحُكُمْ، تمہاری پاور ختم ہو جائے گی۔ ہماری پاور اتحاد میں ہے، اور اتحاد کب ہوتا ہے؟ جب ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم امت واحدہ ہیں۔ اور آج ہمارے اکثر معاشرے میں، اور خاص کر ہمارے معاشرے میں، یہ احساس ختم ہوتے جا رہا ہے نوجوانوں میں، اور ہم ایک انداز میں نارملائزیشن اور نارملائزڈ ہو چکے ہیں نیو تھیوریز سے۔ جیسے کہ عرب میں بھی یہ دا عرب اویکنگ، بیداری عرب کس طریقے سے کی گئی؟ نیشنلزم کے جو تھیوریز ڈال کے، اور یہ بارڈرز میں اپنے آپ کو محدود کر دی ہم لوگوں نے۔ بھائی صاحب، میں سعودی ہوں، میں اپنے معاملے سے معاملہ، میں پاکستانی ہوں، افغانستان، سوریہ، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے اس میں ہمارا کیا دخل ہے؟ یہ احساس ڈالنے کے لیے اور اس احساس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے نئی تھیوریز بنائی، نیشنلزم کے کہہ لیں۔ دیکھیں، وطن سے محبت کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس محبت کو ایک خدا بنا لینا اور اسی پر ہر چیز کا فیصلہ کرنا، یہ مسئلہ ہے۔ تو ایک تو یہ احساس، اور اسی لیے رسول اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ انفال میں؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ منازعت نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ فَتَفْشَلُوا، فشل کس کو بولتے ہیں؟ فیلئر، تم لوگ ہار جاؤ گے، نیست و نابود ہو جاؤ گے، عروج کے بعد تمہارا زوال کی طرف تم لوگ جا رہے ہو، اور یہی ہماری حالت ہے آج کل۔ اور اس کی وجہ اس آیت میں ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وتذهب ریحکم، اور تمہاری جو ایک پاور ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ واصبروا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ جو طوفان آتے ہیں نا، یہ جو زلزلے آتے ہیں، اگر اس میں آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی رسی سے مضبوطی سے تھاما ہونا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیتا ہے، ورنہ طوفان اور زلزلے اور سیلابوں سے کون بچ سکتا ہے؟ یہ صرف اللہ کی کرم نوازش ہوتی ہے اگر آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اور وہ رسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتے نا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کی شریعت پر قائم رہو گے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو بھی غور و فکر اپنے دماغ میں رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآنی آیات کے بعد حدیث میں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والضنك۔ بخاری کی حدیث ہے کہ مسلمان اور مومن ایک دوسرے کے لیے ان کے آپس میں محبت، شفقت اور محبت کیسی ہے؟ کالجسد الواحد، ایک جسم کے برابر، ایک جسم کی طرح۔ اگر اس جسم میں سے ایک حصہ بھی، ایک پارٹ بھی اس کو تکلیف ہوتی تو پورا جسم اس کے تکلیف میں اس کو یعنی درد کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو کیا ہمارے اندر یہ درد کا احساس ہے؟ ہم تو ابھی بے حس ہو چکے ہیں۔ آج کل نارملائزیشن آف میڈیا نے، خاص کر ہمارے ملک میں جو میڈیا نے رول ادا کیا ہے، ہر وقت قتل و غارت، نیگیٹو آپ کو سٹوریز دکھا کے نا آپ کو بدترین سے بدترین بھی چیز دکھا دے، ہمیں اثر نہیں ہوتا کیونکہ ہم نارملائز ہو چکے ہیں۔ شروع میں جب یہ اس طرح کے خطرناک نیوز، بندہ بڑا
پریشان. اور آج کل اٹس ایزی شیخ, نو پرابلم, اتنا ہم نے اس کو ایزی لے لیا. آپ ذرا سوچیں, درد تک موجود نہیں ہے ہمارے جسم میں. اسی لیے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے سیسا پلائے دیوار. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اس دیوار کی طرح ہے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ بن کے وہ دیوار بنتی ہے, اس کے بغیر یہ مکمل نہیں ہوتی دیوار. تو اسی طرح ہمارے اندر بھی یہ کل بنیانی یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابع, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا کہ یہ سیسا پلائی دیوار ہے, اس طرح یشد بعضہ بعضا, وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے, نہیں کہ کھوکھلا کر دیتا ہے. آج کل ہماری کیا حالات ہے؟ بس ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کرو, آپس میں ہم لڑ رہے ہیں اور ہم کمزور ہو گئے تو اس کا وہ دشمن فائدہ اٹھاتا ہے. اگر ایک شخص ان مسائل اور ان مصائب کو دیکھنے کے بعد بھی خواب غفلت سے نہیں جاگے نا, تو وہ قبر میں ہی جاگ سکتا ہے. یہ جان لیجئے, یہ جو مسائل اور مصائب جو آ رہے ہیں نا, اگر اس میں بھی ہم بالکل ہی بے حس ہو جائیں, پھر کیا چیز ہمیں جگائے گی؟ آپ بتائیں. ہاں, آپ اس چیز کا انتظار کریں کہ کل ہمارے اوپر کوئی حملہ ہو پھر ہم جاگیں گے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے, کہ المسلم اخو المسلم, یہ جو ہے نا برادرہڈ, اخوت, یہ ختم ہو چکی ہے ہم لوگوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے. لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله, اس کو اپنے دشمن کے ہاتھوں بیچ نہیں دیتا اور اس کے اوپر ظلم ہونے نہیں دیتا اور اس سے منہ نہیں پھیرتا. یہ مسلمان کی نشانی ہے. اب یہ تینوں ہم اپنے اوپر لاگو کریں. آج کل کی جو مادیت پرستی ہے نا, میٹرلزم, اس میں ہم, اور انفرادیت, انسان اپنی آپ کی پوجا کرتا ہے, بس اپنے خواہشات, اپنے ڈیزائرز, اپنا فیوچر. پہلے تو لوگ رشتہ داروں کا سوچتے تھے, اب تو رشتہ داروں کا بھی نہیں سوچتے, اپنے ابو امی کا بھی نہیں سوچتے, بہن بھائیوں کا بھی نہیں سوچتے, بیوی بچوں کا بھی نہیں سوچتے. بولتے ہیں مائی کیریئر, مائی کیریئر, مائی فیوچر, ایوری ویئر از مائی مائی مائی, میرا میرا میرا. یہ ہے نا آج کل. بلکہ لوگ یہ تک کہتے ہیں کہ شیخ صاحب دوسرے بانڈ میں جائے, بس ہم اپنا کام چلا لیں, یہ تک کہتے ہیں لوگ. یہ حالات ہے ہماری. پھر ہم بولتے ہیں ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, ہماری حالات کیوں پستی میں جا رہے ہیں. یہی وجوہات ہیں اور یہ بدل کرنے کی ضرورت ہے. اب آتے ہیں بیت الاقصی, بیت المقدس کے فضائل. سب سے پہلی فضیلت, بلکہ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ اگر یہ فضیلت ہی کافی ہے, ایک فضیلت جو ہے یہی سب پہ باری ہے. وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء و معراج پہ گئے تھے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, پاک ہے وہ ذات جس نے اسرا بعبدہ, اپنے بندے کو, یہ عبودیت کا مقام ہے. بندہ عروج پہ کب جاتا ہے؟ بندہ اوپر کب جاتا ہے؟ جب وہ بندگی اور بندہ بنتا ہے, اللہ کا بندہ, ورنہ بندہ عروج پہ نہیں جا سکتا. اسرا بعبدہ لیلا, رات کو, من المسجد الحرام, حرم سے, الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ, جس کے ارد گرد برکتیں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہیں, تو اس کے اوپر تو اس سے زیادہ برکتیں ہوں. اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء پیچھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے امامت کرائی. حضرت جبریل بھی آئے ہوئے تھے. آپ ذرا سوچیے, یہ وہ مقام ہے. اور اسی طرح
قبلۃ الاولی للمسلمین، مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سنن نسائی کی روایت ہے، شیخ البانی نے صحیح قرار دی ہے، 16 سے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ ہے بیت الاقصی، یہ ہے بیت المقدس، اور بھی کئی فضائل ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ یہ ارض النشر والحشر والمحشر، یعنی ادھر سے لوگوں کو میدان حشر کی طرف لے جائیں گے، اصلی اس طرف لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ آپ ذرا سوچئے، اور بھی کئی بیت المقدس سے کئی ہماری تاریخ اور ہمارے آثار اور احادیث میں بہت زیادہ روایتیں ہیں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان معاملات میں مسلمان کو کیا کہنا چاہیے۔ ہم تو لاچار ہیں، ہم ڈرپوک ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم کمزور ہیں، یہ حالت ہے ہماری۔ ہم ایک ایلوژن میں جی رہے ہیں، ہم کرنا بھی چاہے تو ہمیں لگتا ہے ہم نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض سلف کہتے تھے کہ ان حالات میں انسان کو کہنا چاہیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور سب سے بہترین وکالت اور وکیل ہے وہ ہماری نصرت کرنے والا ہے۔ نعم المولا ونعم النصیر، سب سے بہترین نصرت کرنے والا اللہ ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ، اور یہی بات حضرت ابراہیم نے جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تھا یہ پڑھا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو جب یہ کہا گیا کہ لوگوں نے بہت زیادہ لوگ جمع کر لیے ہیں آپ کے خلاف، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ صحابہ نے یہ کہا جب ان کے پاس کون آیا؟ غزوہ احد میں جو ہوا سو ہوا، آخر میں ابو سفیان نے یہ کہا کہ اگلے سال ہم پھر ملیں گے، تو اہل مدینہ تو تیاری کر لی تھی۔ اگلے سال جب وقت آیا تو ابو سفیان ادھر نہیں آ سکے، تو انہوں نے اپنے ایک بندہ بھیجا نعیم کہ جاؤ ان کو بولو کہ ابو سفیان نے مکہ میں بہت سارے لوگ جمع کر لیے، تم لوگ کیوں تیاری کر رہے ہو؟ یعنی ایک مادیت میٹرلزم کے نظریے سے دیکھیں تو ہم لوگ بہت کم ہیں مسلمانوں، اور کفار تو بہت زیادہ ہے، اور تم لوگ جا رہے ان سے لڑنے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فزادہم ایمانا، ان کا ایمان ہائی ہو گیا، اور وہ کیا کہنے لگے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور جن کا اللہ تعالی ہو ان کے لیے اور کیا چاہیے؟ تو کیا اللہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہمارے دل میں یہ یقین ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی سوال ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یوشک الامم ان تداعى علیکم، ان قریب ہے وہ وقت کہ امم، یہ امت کی جمع ہے، امہ کی جمع امم، یعنی اکثر امتیں، یعنی لارڈس آف نیشن، یہ سارے جمع آ جائیں گے اور تم لوگوں کے پیچھے آ جائیں گے، سب تمہاری طرف دعوت دیں گے۔ کما تداعى الاکلۃ علی قصعتها، جیسے کہ جو بھوکے، کبھی کبھی انسان کو بہت بھوک لگی ہوتی ہے نا، اور سامنے تھال آ جائے سارے جھپٹ پڑتے ہیں، اسی طرح سارے لوگ، پورے جو ملتیں ہیں وہ سب آپ کے اوپر جھپٹ پڑیں گے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور آج کل ایسے ہی حالات ہیں اگر آپ دیکھیں تو صحابی نے پوچھا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ،
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ہم بہت کم ہوں گے کہ یہ سب ہمارے اوپر جپٹ کریں گے، ان کی اتنی جرت؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ بل انتم یومئذ کثیر، تم لوگ اس دن بہت زیادہ ہوگے، بہت زیادہ۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ بلینز۔ ہاں، کتنے بلین ہیں مسلمان؟ ہاں 1.5 یا 9 ملیار عربی میں وہ لوگ کہتے ہیں، ہاں 9 ملیار مسلم ہیں، کتنے زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ انتم کثیر یومئذ، بہت زیادہ ہوگے تم، لیکن ولکنکم غثاء کغثاء السیل، غثاء کغثاء السیل، تم غثاء السیل کی طرح ہوگے۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ جب آپ دیکھتے ہو نا کبھی سیلاب آتا ہے تو سیلاب کے اوپر جو جھاگ ہے نا، یا اگر آپ کبھی سمندر کی طرف جاتے ہو، ادھر جو پانی بہت زیادہ، اس کے اوپر جو جھاگ ہے اس کی طرح ہے ہم لوگ۔ وی آر جسٹ اے بیلونز، بس ہوا ہے ایک دن ٹھش ہو جاتے، اس کی طرح ہے، اس جھاگ کی طرح ہے جو سمندر کے اوپر ہوتا ہے، یعنی ہمارا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آج ہماری یہی حالت ہے، ہاں۔ اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے جو دشمن ہے کفار کے دلوں میں سے تمہارا رعب اور دبدبہ نکال دے گا۔ پہلے تو یہ حالت ہوتی تھی کہ کفار کو پتہ چلے نا کہ یہ مسلمان آ رہے، 1 مہینے کے دوری سے وہ لوگ ڈرنے اور کانپنے لگ جاتے تھے۔ اور آج ہماری حالت کیا؟ الٹا، ہم لوگ ڈرتے ہیں، ہم لوگ ڈرپوک لوگ ہیں، ہاں۔ تو کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کفار کے دلوں میں سے یہ رعب اور دبدبہ نکال دیا جائے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وَمَا الْوَهْنُ، یہ وہن کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ غور کرے اس جواب پر، ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، حب الدنیا وکراہیت الموت، ہمارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ وہن کا کیا مطلب ہے؟ حب الدنیا، دنیا سے محبت۔ اللہ کی قسم ہمارے دلوں میں محبت کی، دنیا کے لیے محبت بھرپور ہے نہیں؟ وکراہیت الموت، اور موت سے ڈر جانا، اس کو مکروہ گرداننا، آج ہے نہیں ہماری حالت۔ ہم دنیا سے اتنی محبت کرتے کہ دنیا کو ہم نے آباد کر دیا ہے، اربوں خربوں کے گھر لگا دیے ہیں اور شو آف کرتے ہیں، ہاں۔ اور موت سے ڈر لگتا ہے ہمیں، اسی لیے اس حب الدنیا کی وجہ سے کفار ہم سے ڈرتے ہیں، ہمیں تو کوئی ویلیو نہیں دیتے۔ آج آپ کو پتہ ہے سب سے سستی چیز کیا ہے؟ واللہ العظیم، ایک پانی کے بوتل سے بھی زیادہ سستا جو ہے نا، وہ مسلمان کا خون ہے۔ کوئی قدر نہیں ہے اس خون کی، پانی کی طرح لوگ بہا رہے ہیں ادھر، اور ہمارا بھی ٹائم آئے گا، یاد رکھنا۔ اگر آج ہم نہیں جاگیں گے نا، ہمارا بھی ٹائم آئے گا۔ ٹائم از ٹکنگ اینڈ لائف از ناٹ ویٹنگ۔ آپ کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں یہ کفار، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی باری ہماری نہیں آئی؟ آج مسلمان کا خون بہت سستا ہو چکا ہے۔ وہ مسلمان کا خون جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کعبہ کی طرف دیکھ کے، لَحُرْمَةُ دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْظَمُ مِنْكِ، کعبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ ایک مسلمان کا خون اے کعبہ تجھ سے زیادہ معزز اور مکرم اور محرم ہے۔ آپ ذرا سوچیے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ إِحْرَاقِ دَمِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، یہ دنیا زائل ہو جائے اس سے زیادہ قیمتی ہے ایک مسلمان کا خون۔ یعنی اس دنیا کی قدر و منزلت ایک ترازو میں رکھو اور ایک مسلمان کا خون، تو یہ جو مسلمان کا خون ہے یہ بھاری پڑ جائے گا۔ یہ ہے مسلمان کا خون۔
لیکن آج بہت سستا ہو چکا ہے، ہمارے ملک میں بھی اور باہر بھی۔ کتنے لوگ، واللہ آپ دیکھیں گے نا آپ پریشان ہو جائیں گے آخر، کیسے لوگ ختم ہو رہے ہیں، پلک جھپکنے میں بلڈنگیں ختم۔ آپ ذرا سوچئے، جسٹ امیجن، کل ہی کی بات ہے، بارش ہوئی، کتنی زوردار آوازیں آئیں، ڈر گئے، ہاں لوگ ڈر گئے، خواتین ڈر گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب ذرا سوچئے، ایک ڈر میں انسان کیسے جیت سکتا ہے؟ آپ ذرا سوچئے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے، اچانک بم گرتا ہے، اللہ نہ کرے، لیکن تصور کیجئے، پلک جھپکنے میں سب کچھ ختم۔ بولنے میں سخت ہے، لیکن ذرا سوچئے، آپ کے گھر والے میں سے کوئی نہیں بچتا، صرف آپ اکیلے ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ایمبولنس نہیں، کوئی فون اٹھانے والا نہیں، اکیلے اس بلڈنگ میں بچے ہو، کیا حالت ہوگی آپ کی؟ صبح شام بمباری ہو رہی ہے آپ کے گھر کے سائڈوں پہ، کیسے جیو گے آپ؟ واللہ انسان ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، خدا کی قسم، امیجنیبل بھی نہیں ہے یہ حالت ہے ہماری۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی یہ جو ایک ثقافتی، ایک کلچرلزم کے نام پر ہمارے اندر جو مختلف کافرانہ، ہندوانہ رسوم و رواج اور جو انفیریٹی کمپلیکس ہوا ہے نا، یہ بھی نکلنا چاہیے، مرعوبیت سے نکلنا چاہیے، ان اپولوجیٹک مسلم بنے، عزت نفس پیدا کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو کمزوری اور مغلوبیت ہے نا، یہ کب شروع ہوتی ہے؟ جب انسان چھوٹے چھوٹے بگاڑ اور چھوٹے چھوٹے غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ یہی چھوٹی غلطیاں بعد میں جا کے پورا معاشرہ تباہ کرتا ہے۔ عقل مند وہ نہیں کہ جو معاملہ بڑا ہو جائے تو اس کو پکڑے، عقل مند وہ ہے جو کسی مسئلے کو بڑا ہونے سے پہلے ہی اس کو روک دے۔ اور کیا ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، کبھی بھی کسی نیکی کو کمتر اور حقیر مت گردانیو۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتقوا اللہ ولو بشق تمرہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، چاہے ایک کھجور کے بدلے ہی کیوں نہ ہو۔ آپ ذرا سوچئے، ایک کھجور کے بدلے آپ کو جنت مل جائے تو کتنی بڑی بات ہے، لیکن ہم اس کھجور کو بھی حقیر گردانتے۔ ایک کھجور سے کیا ہوگا شیخ صاحب؟ تو اس لیے کبھی بھی آپ کے استطاعت میں جو ہے آپ وہ کریں، اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اندر جو بیچارگی کے جو دن ہے اور جو ہمارے دل میں جو خالی پن ہے یہ ختم کر دے، ہاں، اور ہمارے جو امت کی ایک ڈگنیٹی اور ایک عزت اور آبرو تھی اللہ تعالیٰ وہ لٹا دے، اور یہ عنقریب ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا حالات کو دیکھ کے، ہاں، نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد عنقریب ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ ان ایام میں جو ہے مصیبتوں کے دنوں میں پتہ چلتا ہے حقیقی دوست اور حقیقی دشمن۔ آج کل کے دنوں میں اور ان مصائب کے ایام میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کیا بولتے ہیں ہیومن رائٹس، ہاں، اور کیا بولتے ہیں انٹرنیشنل لاز، یہ سب ایسے ہی ہیں، ڈکوسلے ہیں،
ہمیں الو بنایا گیا ہے. وی آر فول. ہیومن رائٹ صرف کفار کے لیے ہے. نیشنل لاز اور اونلی فار کفار, ناٹ فار اس. وی آر نتھنگ یا اخی. ابھی آپ ذرا سوچئے, جتنی بھی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں سب کیا کہہ رہے ہیں؟ وی اسٹینڈ ود اسرائیل. ہاں, کھلم کھلا ڈنکے کی چوٹ پر جو اکھاڑ لینا اکھاڑ لو مسلمانوں, کچھ نہیں کر سکتے تم لوگ. ہم لوگ ان کے نعروں میں کیا ہو جاتے ہیں؟ ویری بیوٹیفل نعرے, سلوگنز, فریڈم, ہیومن رائٹس, اینیمل رائٹس. کوئی رائٹس شائٹس نہیں ہوتے وہ. حتیٰ کہ کوئی بھی آ کے یہ نہیں کہہ سکتا ان کا کوئی آفیشل کہ یہ جو فلسطین میں ظلم ہے, وہ کیا بولتے ہیں؟ اسرائیل کے اوپر ظلم ہے. آپ ذرا سوچیں, ہؤلاء الخبثاء. اور یہ جو سوشل میڈیا دیکھیں, دے آر سپورٹنگ اسرائیل. کین یو امیجن دیز فیس بک اینڈ انسٹاگرام, ٹویٹر, یہ سب اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ اگر فلسطین کے بارے میں کچھ لکھیں, آپ کا اکاؤنٹ وہ لوگ ختم کر دیتے ہیں. آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں. ٹویٹر کے بارے میں کیا بولتے تھے؟ بہت فریڈم آف سپیچ ہے. ایلون مسک ہے. ایلون مسک کیا کہتا ہے کہ اسرائیل میں جتنے بھی جو ٹیسلا کے چارجنگ کے وہ سب میری طرف سے فری. آپ ذرا سوچیں, یہ حالت ہے ان کفار کے. ہم لوگوں نے اس کو نارملائز کر دیا ہے نا. اصل میں کفار اور اسلام مسلمان کا فرق ختم کر دیا. تو یہی ہوگا when we take it easy, when we go only on surface. جو وہ کہتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں. یہ خبثاء ہے. یہود کے بارے میں آپ پڑھیں, ان کی تاریخ پڑھیں, ان کے آباء و اجداد کے زمانے سے یہ لوگ اس طرح ہیں. ابھی آج کی بات نہیں ہے. اور مسلمان علماء آپ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں, لیکن سننے والا کوئی نہیں. بولتے وہ دیز مولویز, دیز علماء کرائمز, دیز آر بیکورڈس. Now you will know who is backward. ٹھیک ہے نا. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. جو مومن ہے وہ 2 بار ڈسا نہیں جاتا. ہم لوگ تو ہزاروں بار ڈسے گئے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں. یہ ہماری حالت ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم ایز اے مسلم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بھی بڑا کوشچن ہے نا. سب سے پہلی بات ہمیں جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم دعا کریں. دعا, واللہ العظیم ہم لوگ دعا کو بڑا ہلکا لیتے ہیں. بولتے ہیں شیخ صاحب کوئی جہاد کی بات کرو, کیا دعا لگا رکھا ہے. استغفر اللہ. یہ بڑی خطرناک بات ہے, جرت والی بات ہے. دعا ایک ایسا ایٹم بم ہے کفار کے لیے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کیا کرتے تھے؟ آپ ان کی سیرت سے پڑھیے نا. غزوہ احد, غزوہ بدر, اور اسی طرح باقی جو غزوات ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات دعا کیا کرتے تھے. اور اسی طرح دعا کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا, اور اپنے اندر ان مصائب اور مسائل کے ساتھ ساتھ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ نے پست اور ایک مایوسی نہیں پھیلانی. نہ مایوس ہوئیے گا. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے مدح کی, اور ان کی تعریف کی. کن لوگوں کی؟ جنہوں نے اس حالت جنگ میں اپنے آپ کو کمزور نہیں کیا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورہ آل عمران کی آیت ہے 146, وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعَفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. یعنی وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ, اور کتنے ہی نبی ہیں جن کے ہمراہ, جن کے ساتھ کنہوں نے
قتال کیا بعض لوگوں نے، ربیون کثیر، ربانی لوگوں نے جو کثرت سے پائے جاتے تھے، فما وہنوا لما اصابہم، جو ان کے اوپر مصائب پڑے قتال کے وقت وہ کمزور نہیں ہوئے، ہاں، وما ضعفوا، اور انہوں نے وہ عاجزی نہیں دکھائی، ادھر عاجز نہیں ہو گئے کہ یار ہم نہیں کر سکتے، ہم تو کیا کریں گے، ہاں، وما استکانوا، اور وہ کمزور بھی نہیں پڑے، ہاں، اور کیا فرماتے اللہ تعالیٰ، واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ یعنی یہ مثال دے رہے ہیں، اہل احد کو مثال دے رہے ہیں، کیونکہ اہل احد کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا کہ اگر تمہیں یعنی وقتی طور پر شکست کا جو حادثہ ہے وہ نظر بھی آ گیا تو پھر بھی کمزور مت پڑنا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، بے دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا، مایوسی کا مظاہرہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، اور باطل کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ جو احساس پستی، کمزوری اور وہ آلویز اپولوجیٹک فنش، حبیبی یہ نہیں ہونا آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ دعا بھی کرتے تھے، اور دعا کا انداز دیکھیے، دعا اپنی طلب مانگنے سے پہلے استغفار کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ وہ دعا کرنے سے پہلے حالت جنگ میں ہے، ایک بھیانک صورتحال ہے، اس کے باوجود صحابہ کیا دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، ہاں، وہ اسرافنا، اور جو ہماری زیادتیاں ہیں، ہاں، بغیر جانے جو ہم نے اپنے اوپر ظلم و ستم ڈھائے ہیں، وہ ثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں پر ہماری مدد کر۔ آخر میں انہوں نے اپنی طلب پیش کی، لیکن شروع میں کیا کیا، ہاں، مغفرت کی دعا کی نا۔ اس سے کیا، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ کے دربار میں اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ کیا پتہ یہ جو ہمارے اوپر جو ہو رہا ہے امت مسلمہ کے اوپر، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے اوپر ہو رہا ہے۔ کچھ احباب سمجھتے کہ شیخ صاحب آپ یہ کیوں اس طرح بات کرتے ہیں، یہ تو ادھر ہو رہا ہے، نہیں، یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہی تو ہے نا، کالجسد الواحد، لائک اے ون باڈی، باڈی کے ایک پارٹ ادھر اور ایک پارٹ ادھر، وہ کیسے چل سکتے ہیں، ون باڈی یا اخی، وی ہیو ٹو فیل دیٹ، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو معانی ہے یہ صرف ایک عبد، سلیو آف اللہ ہی جان سکتا ہے کہ یہ کتنے بڑے معانی ہیں، کہ ایک بندہ جو اس درد و دکھ میں ہے، ایک حالت میں ہے، اور وہ اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کر رہا ہے، پھر آخر میں اپنی گزارش رکھ رہا ہے۔ اور امام ابن القیم نے بھی یعنی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے بھی دشمن ہمارے اوپر غالب ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ کبھی کبھی سمجھتے یار یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے، اور بڑے میٹریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے کہ یار ان کے پاس بہت زیادہ آرمی ہے، بڑا پاور ہے۔ ہم یہ بھی تو دیکھیں نا، جو ہڈن ریزنز آف فیلئر، یہ بھی دیکھنا چاہیے، اس کی طرف ہماری نظریں نہیں جاتی، کیوں؟ کیونکہ اٹس ہڈن یا اخی۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا فرمایا، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو دنیا میں بھی ثواب عطا کر دیا، ان کو جیت دے دی، اور آخرت میں بھی ان کو ثواب دے دیا۔ بات بہت لمبی ہو جا رہی ہے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں اس کو ذرا مختصر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور اسی طرح ان ہنگاموں میں کیا ہوتا ہے، ایمان کا اضافہ بھی ہوتا ہے، فزادتہم ایمانا، اللہ کے اوپر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اور ادھر ہمارا امتحان ہے کہ کیا ہم اللہ کے ان مصائب پر صبر کرتے ہیں یا واویلا مچاتے ہیں، ہاں۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو کفار ہے نا، اللہ کی قسم، خدا کی قسم،
اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتلایا ہے کہ یہ سب سے ڈرپوک لوگ ہیں، بہت ڈرپوک ہیں خدا کی قسم، لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں بڑے بہادر ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ کیا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، یعنی یہ جب بھی کوئی جنگ کرنے آتے کیا کرتے ہیں؟ اپنے بڑے بڑے جو شیلڈ نما جدھر سے وہ بچ سکتے ادھر سے آپ کو وار کریں گے، او من وراء جدر، یا چھپ چھپ کے ماریں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جنہوں نے ان کو مارا ان کو نہیں مار سکتے، جو معصوم لوگ ہیں بیچارے بلڈنگوں میں ہیں، 100 اس میں یعنی فیملیز رہ رہی ہو، پوری بلڈنگ اتار دی۔ کیا بولتے ہیں؟ دیر آر ٹیررسٹ۔ اگر تم لوگ حق میں وہ ہوتے تو تم ان لوگوں کو ڈائریکٹ مارتے، وہ تو کر نہیں سکتے، ڈرپوک لوگ ہیں۔ زمین پہ آئے نا پتہ چل جائے، نہیں آتے، اوپر سے میزائل پھینکتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ سب سے ڈرپوک قوم ہے، اور مسلمان سب سے شجاعت مند اور بہادر ہے اگر اس کا اللہ کے ساتھ تعلق اچھا ہو۔ ایک اسرائیلی یہ گزرا ہے پریزیڈنٹ وزیر اعظم شارون کر کے، وہ کہتا تھا یہ مسلمان لوگ سوئے ہوئے ہیں، جس دن یہ جاگ جائے نا یہ موت سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح ہم زندگی سے کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ مسلمان۔ لیکن ہم لوگ اب کیوں کمزور ہو گئے؟ اس وجہ سے حب الدنیا، ہمارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ جو میں نے سوال پوچھا تھا کہ اب ایک عام فرد، مثلا میں اور آپ، ابھی حکومتوں کی بات نہیں کرتے، ہاں، میں اور آپ، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں، ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے، آپ گراؤنڈ ریئلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ کے خیال میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بائیکاٹ، سوشل میڈیا پہ جنگ، اور اویئرنیس، بالکل، اور یہ ساری اچھی چیزیں، نو ڈاؤٹ، ان چیزوں کو کمتر بھی نہیں سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہم ایک تو جیسے میں نے آپ کو بتایا دعا، دوسرا جو میں نے آپ لوگوں کو ابھی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ فوائد بتائیں کہ ہم ہر طریقے سے فاتقوا اللہ ما استطعتم، فاتقوا اللہ ما استطعتم، ہماری استطاعت کے مطابق ہم مدد کریں، چاہے مالی طور پر ہو، چاہے یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے جنگ ہو۔ کبھی کچھ لوگ سوشل میڈیا میں نا اس کو کمتر سمجھتے ہیں کہ یار مولوی صاحب سوشل میڈیا پہ آ کے آپ لڑتے ہو، کیا فائدہ اس کا؟ دیکھیں جتنی بھی جو بڑی بڑی سپر پاور ہے انہوں نے پوری اپنی میڈیا ٹیم بنائی ہوئی ہے۔ یہ اصل وار ہے، دا نیو وار از دس ڈیجیٹل وار، اور اسی کے ذریعے ملک بھی توڑے جاتے ہیں اور ملکوں کو بنایا بھی جاتا ہے۔ تو اس کو کمتر نہ سمجھے گا، لیکن یہ نہیں کہ اسی میں غرق ہو جائیں۔ حسب استطاعت آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اویئرنیس پھیلائیں، ان مظالم، ہاں، اور لوگوں کو بتلائیں حق بات، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات جو بائیکاٹ کے بارے میں، نو ڈاؤٹ اٹس اے ماڈرن ٹول ٹو بلڈ اے پریشر۔ ابھی مثلا یہ جو میک ڈونلڈ کا جو معاملہ ہے، اسرائیل میں جو میک ڈونلڈ ہے اس نے اعلان کیا کہ اسرائیلی فوجیوں کو میری طرف سے فری میں میلز، اور وہ بھیجا کے اس کے تصویریں بھی بھیجی، تو پورے دنیا میں لہر کھڑی ہو گئی مسلمانوں کی، بائیکاٹ شروع ہو گیا۔ پھر لوگوں نے بولا اس کا کیا فائدہ؟ اگلے دن فائدہ پتہ چلا نا، ان کا پورا سٹاک مارکیٹ گر گیا ہے۔ اب ہر جگہ سے اپولوجائز آ رہے ہیں، ترکیہ والے میک ڈونلڈ نے بھی اپولوجائز لیٹر بھیج دیا، سوری لیٹر، کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم الگ ہیں، الگ انٹیٹی ہے، الگ کمپنی ہے۔ پاکستانیوں نے بھی بھیج دیا کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ دیکھا نا، عربی میں ایک مثال ہے، الصراخ علی قدر الالم، چیخیں درد کے مطابق نکلتی ہیں، یعنی ان کو درد ہوئی ہے، ان کو ادھر یہ چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ کیونکہ ادھر ان کا خسارہ ہوا ہے، اس وجہ سے یہ نکل رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارا جو نشانہ صحیح لگ گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اتقوا اللہ ولو بشق تمرہ، اور اس کو دوسروں کے سامنے یہ بھی نہیں بتانا کہ یہ
بہت ہی حقیر چیز ہے، یہ بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح ابھی مختلف عرب ممالک میں بھی، ادھر بھی الحمدللہ بہت سے خیراتی تنظیمیں ہیں جو ادھر مال پہنچانے کی تیاری کر رہے، چاہے ابھی راستے بند ہیں ادھر حالات ایسے ہیں کہ کوئی آنے جانے کا سارا راستہ بند ہے، چاہے مصر میں ہو، جارڈن میں ہو، بند، حالات بڑے خراب ہیں، لیکن پھر بھی ایک انداز میں اللہ تعالیٰ یعنی آسانیاں کریں۔ اور اسی طرح یہ حدیث میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے ابو داؤد کی روایت ہے، جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، جہاد کرو مشرکین سے، کس سے؟ باموالکم، اپنے اموال کے ذریعے، بانفسکم، اپنے نفس کے ذریعے، والسنتکم، اور اپنے زبان کے ذریعے، اور دس از ماڈرن زبان، یہ ٹولز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری نصرت کرے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آگ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بجھائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب وہ جنگ کی آگ جلاتے ہیں، اطفأها اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ ابھی جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ وقتی طور پر ہمیں شر لگ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی رزلٹس، کیونکہ جو مسلمان ان حالات میں چاہے وہ انشاءاللہ باذن اللہ شہداء میں شمار ہوں گے انشاءاللہ، هذا هو الظن الحسن۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ یعنی جب مومن کیا دیکھتے تھے، جو کفار کے جو احزاب جب آتے تھے نا، ان کو دیکھ کے ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا، حالانکہ مسائل، لیکن وہ کیا، اللہ پر ان کا ایمان بڑا پاورفل ہوتا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جتنا وہ آپ کو پین دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو پین دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، اگر تم ابھی تکلیف میں ہو، ابھی پین میں ہو، تو وہ بھی تکلیف میں ہوں گے اور پین میں ہوں گے۔ اور اسی طرح ایک اور بات یاد رکھیں، جو ہمارے جتنے بھی ان معاملات میں، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، شہداء میں انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ اور اسی طرح ایک اور بات یاد رکھیں، یہ ہر وقت نہیں رہے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کسی زمانے میں یہود حالت پستی میں تھی، ٹھوکریں لگتی تھی، ہر ملک سے ان کو کک مارا جاتا تھا، اور اس سے پہلے ان کے پاس پاور تھی، اور اس سے پہلے وہ حالت کمزوری میں تھے۔ اسی طرح آج کل اگر وہ پاور میں ہیں تو کل انشاءاللہ وہ نیچے ہوں گے باذن اللہ، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، جب شر بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا، جب شر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے عنقریب ہے کہ یہ لوگ ختم ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت العذاب۔ یہ آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں، جنہوں نے بلاد میں کیا کیا، طغیانی پھیلائی، فسادات برپا کیے، فاکثروا فیہا الفساد، بہت زیادہ فساد کیے، فصب علیہم ربک صوت العذاب، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی عذاب کی لاٹھی بھیج دی۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھے، جب زیادہ طغیانیت اور زیادہ فساد پیدا ہوتا تو اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے تھے کہ ان اللہ یمہل ولا یہمل، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں، یہ یاد رکھیں ہمیشہ۔ اور اسی طرح ایک اور بات یاد رکھیں کہ آخر میں جیت ہماری ہوگی انشاءاللہ، خدا کی قسم ہماری ہوگی باذن اللہ، اگر آپ صحیح حدیث پہ یقین کرتے ہیں۔ صحیح حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی انہم سیختبئون وراء الشجر والحجر، یہ یہود پتھروں اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے، اور کیا ہوگا، پتھر اور درخت آپ کو کہے گا اے مسلمان میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا، اس کو مار دیں، اس کے بعد انشاءاللہ۔ تو یہ آپ نے یقین رکھنا ہے۔ اور اسی طرح
یہ بھی یاد رکھیں کہ جب جب یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ ہے، جب جب یہود نے اس زمین پر فسادات کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید عذاب میں ڈالا، اور اس کا عذاب دیا دنیا میں۔ آپ کے سامنے میں آیت پڑھ رہا ہوں، اس کی تفصیلات آپ تفسیر میں پڑھیے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر تم پھر دوبارہ حد سے آگے بڑھو گے پھر ہماری پکڑ ہوگی۔ اور یہی ہوا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود کے ساتھ ایک عہد و پیمانہ یعنی عہد کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے عہد توڑ دیا، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو پھٹکار دیا، ان کو مدینہ سے نکال دیا۔ اور اسی طرح بنو قریظہ، بنو قینقاع کا آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے علامتیں ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں ہمیں بتلایا اسی طرح ادھر بھی ہوگا بإذن اللہ۔ میں زیادہ تاریخی باتوں میں نہیں جانا چاہتا، حالانکہ بہت ساری باتیں ہیں۔ اور اسی طرح یعنی ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھائی پوچھتا ہے کہ ہم جہاد کیوں نہیں کرتے ہیں، ہے نا؟ اٹس اے نارمل کوشچن۔ بات یہ ہے کہ کیا ہم ابھی جہاد کر سکتے ہیں؟ ان ریئلٹی میں اور آپ ابھی جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ یہ ہے واقع، دس از دا ریئلٹی، ٹھیک ہے نا؟ تو جو جوش جذبے میں آ کے انسان آ جاتا ہے، پھر حالت اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح وہ چاہتا ہے۔ تو اس لیے جو ہمارے کنٹرول میں ہم وہ کریں۔ اور دوسری بات، حکومات کی بات ہم زیادہ نہیں کرتے۔ حکومات کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کے لیے دعائے خیر کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ان اللہ یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن۔ اللہ تعالیٰ کبھی ان حکمرانوں کے ذریعے وہ کام کروا دیتا ہے جو قرآن بھی نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث ہے۔ تو اس لیے ہمیں بجائے کہ ہم اپنے حکمرانوں کو گالی گلوچ دے، کوسیں، کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، یا اللہ ان کے دل میں اسلام اور ایمان کا جذبہ ڈال دے، یا اللہ جو ان کے ایڈوائزر ہیں ان کو ہدایت دے دے۔ آپ ذرا سوچیے، اگر پوری امت مسلمہ اس طرح اپنے حکمرانوں کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا کر دے، اور کتنا خیر نکل سکتا ہے نہیں؟ وائی وی ڈونٹ تھنک پازیٹیولی، وی آلویز نیگیٹو اباؤٹ ایوری تھنگ۔ دس از آور مائنڈ سیٹ، ٹھیک ہے نا؟ اس سے نکلنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دعائے خیر کریں کہ یا اللہ ہمارے ان حکمرانوں کو ہدایت دے، یا اللہ ان کو سیدھی راہ پہ لے آ، یا اللہ ان کے اندر ایمان اور اسلام کا جذبہ دے، یا اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے، یا اللہ ان کو مسلمانوں کے مسائل کا ادراک کروا دے۔ یہ دعا کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے نا، آپ اس کے ذریعے بھی مدد کر سکتے ہیں تو وہ کریں۔ باقی آخر میں اللہ تعالیٰ سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک دو باتیں جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بہت سے لوگوں کے خیال میں کیا ہے کہ یہ صرف یہودیوں کا ہی ماجرا اور ان کی چال ہے۔ نہیں، یہ جتنے بھی جو ویسٹرن کنٹریز جو اصل میں کرسچنز ہیں ان کی بھی یہ ان کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں، ٹھیک ہے؟ اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ باقاعدہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو یہود بھی مانتے اور نصارہ بھی مانتے ہیں، نیو ٹیسٹیمنٹ کو نہیں مانتے یہود، ٹھیک ہے نا؟ ان کے اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ارض مقدسہ ہے یہ ہمیں واپس ملنی چاہیے اور ادھر ہی ہم نے جانا ہے۔ تو یہ جو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہود سے پہلے کرسچن یہ چاہتے تھے کہ ادھر اس کے اوپر ہم قبضہ کریں، اور اس پہ ایک بندہ ہے، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہرزل کہتے ہیں، اس سے پہلے ایک اور ہے، یہودی ہے یہ، اس سے پہلے ایک تھا کرسچن، ولیم
اسٹون، ٹھیک ہے، ولیم بلیک اسٹون، اس کی کتاب ہے جیسس از کمنگ. یہ تھیوڈور ہرزل سے پہلے کا بندہ ہے. اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد یہ جو تھیوڈور ہرزل ہے، اس نے سوئٹزرلینڈ میں ایک بازل کر کے ایک سٹی ہے، اس میں فرسٹ یہودی کانگریس بلائی. یہ کس سن کی بات ہے پتہ ہے آپ کو؟ 1876. اور اس نے اس وقت کہا تھا کہ اگر میں آج آپ کو کہوں کہ ہم یہود کے لیے ایک نیشن بنا تو مذاق اڑائیں گے تم لوگ، لیکن آج سے 5 یا 10 سال کے بعد تم لوگوں کو یقین ہو جائے گا. تو اس طرح یہ خبیث لوگ پلاننگ اور اسٹریٹجی بناتے. اسی طرح اگر ہم لوگ بنائیں تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. تو ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ اپنے آپ کو شیاطین الانس والجن سے بچائیں اور اپنے آپ کی اصلاح کریں اور اپنے بچوں کی اصلاح کریں اور آپ جد و جہد کریں. اگر ہم لوگ یہ جو ادھر بیٹھے ہوئے نا، اگر یقین اور ایمان اور جزم اور وعدے سے ہم کام کریں، واللہ ہم پورا معاشرہ کیا پوری دنیا بدل سکتے باذن اللہ. لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ ہم پہلے خود رول ماڈل بنے نا، ہم خود عمل کریں نا. ہاں، ہم خود سیاہ کار لوگ ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، ان کو ان کے دل میں ایمان اور جذبہ پیدا کر دے، اور ان کے جو ایڈوائزر ہیں ان کو بھی ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاور دے. ہمارے اندر جو بیچارگی اور عاجزی اور پاور لیس فیلنگ ہے اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے، اور ہمارے اندر ایک امت ہونے کا اللہ تعالیٰ احساس پیدا کر دے. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.